سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کا کورٹ مارشل، فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات، سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات ثابت فیض حمید کو تمام چاروں الزامات میں مجرم قرار دیا گیا۔ سزا کا اطلاق آج سے شروع ہوگا۔ ملزم کو دفاع کے لیے وکیلوں کی ٹیم منتخب کرنے سمیت تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے۔ مجرم کو متعلقہ فورم پر اپیل کا حق بھی حاصل ہے۔ یوٹیوبر عادل راجہ نے جھوٹے الزامات پر معافی مانگ لی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کو بدنام کرنے کا الزام تسلیم کر لیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے جھوٹے الزامات کردار کشی پر تحریری معافی ایکس پر پوسٹ کی۔ عادل راجہ نے لکھا، عدالت نے کہا کہ جون 2022 میں لگائے گئے الزامات بے بنیاد اور حد تک آمیز تھے۔ 9 اکتوبر 2025 کے فیصلے میں مجھے ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ اور ملکی زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر میں 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز کا اضافہ۔ زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر کی مالیت 19 ارب 61 کروڑ 22 لاکھ ڈالر پر آ گئی۔ زر مبادلہ کے سرکاری ذخائر کی مالیت 14 ارب 58 کروڑ 65 لاکھ ڈالرز ہو گئی، جبکہ کمرشل بینکوں کے پاس 5 ارب 2 کروڑ 57 لاکھ ڈالرز کے ذخائر موجود ہیں۔ فیض حمید کو 14 برس کی سزا تاریخی قرار۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید اپنے دور کے فرعون تھے، دونوں کا یہ مکافات عمل ہے۔ فیض حمید توبہ کریں، بانی پی ٹی آئی نے نفرت اور انتشار کی سیاست کو پروان چڑھایا، جرائم کا جواب دینا پڑ رہا ہے۔ بانی وفاق کو سخت اقدامات پر مجبور کر رہے ہیں۔ گورنر راج پر بات نہیں ہوئی مگر آئین میں آپشن ہے، یہ بھی کہا۔ 28ویں ترمیم پر وفاق نے ہم سے اب تک کوئی بات نہیں کی، صوبے کے اختیارات کم کیے بغیر وفاق کی مشکلات کم کر سکتے ہیں۔ میں فیض حمید جو اس وقت کا سب سے طاقتور آدمی تھا، اس میں ریاست، فوج، ملک، جمہوریت، سیاست، جج، میڈیا، میرے جیسے آپ جیسے لوگوں کو کسی کو نہیں چھوڑا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا، اور آپ دیکھیں گے کہ اب آنے والے دنوں میں جو مشکلات، جو میں نے آپ سے کہا تھا 1 انچ نہیں چھوڑا جائے گا، وہ ایکسپیکٹیبل ہی نہیں ہوگا۔ اور پی ٹی آئی کے لیے تو بہت ہی بڑا دن ہے یہ، ماتم کے لیے۔ آج وہ ماتم کرے جب 9 مئی سے 1 سال پہلے مجھے نکالا گیا پارٹی سے، میں روک رہا تھا ان کو، میں اسی تباہی سے روک رہا تھا۔ فیض حمید کو سزا ابتدا ہے، 9 مئی کے کیسز انڈر ٹرائل ہیں۔ اتنے طاقتور آدمی کا احتساب 75 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا۔ سینیٹر فیصل وابڈا کی جی ٹی وی نیوز سے گفتگو، بولے پی ٹی آئی کے جو لوگ سمجھ رہے ہیں بچ گئے، ان کا احتساب بھی ہوگا۔ ملک، سیاست اور جمہوریت کو نقصان پہنچایا گیا، جو بدماشی، غنڈہ گردی کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف ترکمانستان کے 2 روزہ دورے پر اشخاباد پہنچ گئے۔ ترکمانستان کی کابینہ کے نائب چیئرمین نے استقبال کیا، روایتی لباس پہنے بچوں نے پھول پیش کیے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء عطا اللہ تارڑ اور اویس لغاری بھی ہمراہ موجود۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ترکمانستان کی صدر سے ملاقات، پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کی اہمیت پر زور، 2 طرفہ تعلقات بالخصوص تجارتی اور اقتصادی رابطوں کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ بانی پی ٹی آئی سے آج پھر سہیل آفریدی کی ملاقات نہ ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہے مگر ملنے نہیں دیا جا رہا۔ 3.5 سال سے ایک ہی پالیسی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو مائنس کیا جائے، ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے فیض حمید کی سزا کو فوج کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا، کہا کہ فیض حمید کی سزا سے متعلق کوئی سیاسی معاملہ آیا تو جواب دیں گے۔ 26 نومبر احتجاج کا کیس، راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے ملزمہ لیما خان کے 20 لاکھ مالیت کے ضمانتی مچل کے ضبط کر لیے۔ ملزمہ لیما خان کو ضمانت منسوخی کا نوٹس، قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری، سماعت 15 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ بچوں کے لیے اچھی خبر، سندھ کے اسکولوں میں موسم سرما کی چھٹیوں کا اعلان۔ صوبے میں 22 سے 31 دسمبر تک تعطیلات ہوں گی۔ نئے سال کے آغاز پر 1 جنوری سے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے دوبارہ کھلیں گے۔ چھٹیوں کا اعلان محکمہ تعلیم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلے کے تناظر میں کیا گیا۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں ٹینکر کی ٹکر سے نوجوان کے جاں بحق ہونے کی ایف آئی آر والد کی مدعیت میں درج۔ واٹر ٹینکر کے ڈرائیور اور مالکان کو نامزد کیا گیا۔
मुकदमे में कत्ल खता, गफलत, लापरवाही से ड्राइविंग करने समेत दीगर दिफात शामिल। इलाका मकीनों के मुताबिक वाटर टैंकर का ड्राइवर कम उम्र था। हादसे में जाँ बहक नौजवान 17 साल आबिद रईस फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म और सुरजानी टाउन का रिहायशी था। कराची में ई चालान के लिए ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल का सिलसिला शुरू। सदर ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट, प्रेडी एम्प्रेस मार्केट और अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक पुलिस ड्रोन की परवाजें। नो पार्किंग पर खड़ी गाड़ियों के ई चालान किए गए। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम के मुताबिक ड्रोन में जदीद कैमरा नस्ब है जो सेफ सिटी के निज़ाम से मुंसलिक है। कराची में गटर में गिरकर जाँ बहक 3 साल इब्राहिम के वालिद ने गटर के ढक्कन लगाने की मुहिम शुरू कर दी। इब्राहिम के वालिद ने शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 के इलाके में गटर के ढक्कन लगाए। कहा, जहां जहां गटर के ढक्कन नहीं होंगे मैं खुद जाकर लगाऊंगा। हुकूमत को तो अपने बच्चों का ख्याल है, हमारे बच्चों की परवाह तक नहीं है। शहर में गटर का ढक्कन चोरी होने पर पहला मुकदमा दर्ज। बगदादी पुलिस ने कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया।